جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا تو لکھا ہے جی سب سے پہلا کیس جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا وہ کیا تھا؟ ایک چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے آ کر رونا شروع کر دیا۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول روؤں نا، اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا۔ آپ بھی رو پڑے۔ فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے تو پھر کیا بتاؤں ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے۔ وہ عرض کرتی ہے نہیں ایک وجہ اور بھی ہے۔ فرمایا وہ بتا۔ وہ کہتی ہے جی میں یتیم ہوں، میری ماں بھی نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، ایک دادی ہے، اندھی بھی ہے، کمزور بھی ہے، بوڑھی بھی ہے، ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں، ان کا دودھ پنجابی چاکھاں گے چو کے تو اردو چاکھاں گے دھو کے، ہم بازار بیچ کے تو گزارا کرتے ہیں۔ تو فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ وہ کہتی ہے میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، دودھ نکال سکتے نہیں، دادی اندھی ہے، اسے دودھ نکلے گا نہیں۔ رو اس لیے رہی ہوں جب تک اللہ کے رسول بنفس نفیس حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے، آپ روز ہمارے گھر آیا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے۔ ہے حضرت صاحب آج یہ انداز امت کے پاس ہے، آج امت کے پاس یہ انداز۔ امت نے بس گلیاں ہی سجائیں، خود کو سجایا، امت نے بازار ہی سجائے، خود کو سجایا، گلیاں بھی سجاؤ بازار خود کو۔ کہا جب تک ہم میں موجود تھے روز ہمارے گھر آتے اور ہمیں دودھ چو کے دیا، پھر بازار بکنے جاتا اور ہمارا چولہا جلتا۔ رو اس لیے رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا تو وصال ہو گیا، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے گا؟ صدیق اکبر اور روئے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور روئے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ چھوڑتا ہوں چلو بیچ میں سے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ کی تھا نسخہ کیمیا نال امت نے حضرت، اب ہے ہی نہیں نسخہ کیمیا صاحب، امت دور نکل گئی قرآن سے حضرت صاحب، امت دور نکل گئی حضرت۔ وہ صدیق اکبر روئے حضرت، رو کے بچی کو کیا کہا؟ تو پریشان نہ ہو، میرے محبوب کا تو وصال ہو گیا، لیکن ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا۔ آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ۔ پتر دین والے پاسے آ جو بچے ہو، میرے ویرو میرے پراؤ، دین والے پاسے آؤ پتر۔ حضرت صاحب دین والے پاسے آؤ، دین والے پاسے آؤ، دین والے پاسے آؤ، اللہ والے پاسے آؤ، رسول پاک دی غلامی نوکری والے پاسے۔ حضرت صاحب ہم بڑی پیچھے رہ گئے، ہم اٹھو پتر، یہ بھی کچھ نہیں جے بگڑیا۔ وہ قرآن میں آج بھی کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، وہ کہتا ہے تم غالب رہو گے۔ 132ویں نمبر پہ ہم ایمانداری کے لحاظ سے مفہوم آیت کا کہتا ہے پتہ بھی نہیں لگے گا کہ میں تانوں پہلے نمبر تے لے آؤں گا، لیکن شرط پتہ آگے کیا لگائی ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، لیکن ہونا پہلے مومن پائے گا۔ پہلا نمبر جی 132 پہ پہلا نمبر، لیکن شرط اگے کی لائی، ہونا پہلے تول ٹھیک کرنا پڑنا ہے، شاہ ایک نمبر بیچنی ہے، دھوکہ نہیں دینا، ملاوٹ نہیں کرنی، اچھا ہمسایہ بننا ہے، اچھا پتر بننا ہے، اچھا پرا بننا ہے، اچھا دکاندار بننا ہے، اچھا گاہک بننا ہے۔ پہلا نمبر جی پہلا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غالب رہو، لیکن إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، لیکن پہلے ہونا۔ اس لیے پتر نمازاں پوریاں کرو اور
دل والا پڑھیا کرو. وہ چلے ہو ہم تو زبان سے جانے کو ہیں, دل والا کنے پڑھنا ہے. وہ ہمارے بڑے چھو جو کہتے رہے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. لیکن پتر جو جیوندے ہم پڑھیں گا تو مویا لاشا کہے گا نا, تو جیوندے ہی نہیں پڑھن دیا کوئی. اینا انہوں دا نام لے لو لو انہوں دا نام لینا شروع کر. ہاں پتر ہوتا ہے. ربا میرے حال دا محرم تو ہیں, اندر تو ہیں, باہر تو ہیں, روم روم وچ تو ہیں. اور یہ کوئی لطیفے نہیں ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں بس آخری بات, ان کے عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے پھر انشاءاللہ کبھی. یہ کوئی لطیفے نہیں. میرے دادا شیخ حضور میرے رومی عصر غزالی دورہ نباز ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی, آپ بیان فرمایا کرتے تھے کہ جب پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور امیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کا ویلا آیا تو ڈاکٹر کو بلایا گیا. تو اس نے نا ادھر سکیتوسکوپ رکھا, ٹوٹیاں جڑیاں ڈاکٹر کانوں لاندہ ہے. جب اس نے دل پہ رکھا تو اندر سے آواز دل کیا دیتا ہے اللہ. دل اندر سے کیا آواز دیتا ہے اللہ. اس نے نا وہ پیچھے کر لیا. تب تو اس نے نہیں بتایا. پھر اس نے نا ادھر لگایا کہ فلا ایتھے کی ہے, ادھر سے بھی آواز آتی ہے اللہ. پھر اس نے پیچھے لگایا, ادھر سے بھی آواز آتی ہے اللہ. پھر وہ کبھی بازوؤں پہ لگائے, کبھی پیٹ پہ لگائے, رانوں پہ لگائے, پنڈلیوں پہ لگائے. وہ ظاہر ہے کتنی دیر وہ کو بندہ بول ہی پڑا. اور اس نے کیا کہا, اس نے کہا اوے ڈاکٹر یہ کیا کر رہا ہے, کبھی یہاں لگاتا ہے, کبھی یہاں لگاتا ہے, کبھی یہاں لگاتا ہے, کبھی یہاں کبھی پیٹ پہ لگاتا ہے, کبھی رانوں پہ, کبھی یہ کیا ہے. تو ڈاکٹر کا بیان تھا جہاں بھی لگاتا ہوں ایک کی آواز آتی ہے اللہ. جہاں بھی لگاتا ہوں ایک کی آواز آتی ہے اللہ. تو پتر اسی تے اتھوں جان توں اللہ اس کا حق تھا یہاں پھر یہاں اور پھر یہاں 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 یہاں. اس کا حق تھا. لیکن ہم یہاں سے بھی فارغ ہوئے بیٹھے ہیں. اب تو بس کوئی دوران گفتگو اس کا نام آ جائے تو آ جائے او جی میں اللہ تے ڈور چھڑ چھڑی, او جی میں اللہ دی مرضی. اب ہم اللہ کا نام بس اسی طرح لیتے ہیں. اللہ وہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے, یا ایوہا الذین آمنوا اذکروا اللہ, اے ایمان والو اللہ دا ذکر کرو. اور پھر کس طرح ذکراً کثیرا, تھوڑا نہیں واہی کرو. کہیں وہ کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. ان تے بس پتر کتے گلاں چی انہاں دا نام آ جائے تو آ جائے. باقی اس لیے پتر ایتھے بھی انہاں دا نام, ایتھے بھی انہاں دا نام. اور پھر صاحب ویلا آئے کہ پھر لو لو وچ پھر انہاں دا ہی نام صاحب ہے. پھر لو لو وچ پھر پتر کفیت مل دی ہے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. ابھی امت یاد والے معاملے پہ پہنچی, ابھی امت پڑھ رہی ہے. اس کو پڑھنا ہی ٹھیک آ جائے تو بڑی بات ہے. یاد والی بات ہے یہ کوئی نہیں ہے. امت پڑھ ہی لے تو بڑی بات ہے یاد والی. کیونکہ پتر پھر وہی دکھ رونے لگا ہوں. محفل شروع ہوتی ہے اور محفل کے اینڈ ہونے تک شعر و شاعری چلتی رہتی ہے. جو ان بیچاروں کی ضرورت ہے ان کو ملتا ہی کوئی نہیں ہے. بہرحال میں اسی پہ بس کر دیتا ہوں حضرت کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل, اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. وما علینا الا البلاغ المبین.